ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل القادری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم الگ الگ ایپیسوڈ میں الگ الگ مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چونکہ آج کے پروگرام میں ہم ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے۔ حال ہی میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے بھی منایا گیا، مینٹل ہیلتھ ویک سیلیبریٹ کیا، آبزرو کیا گیا۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں ہم آج بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے وادی کے ایک معروف معالج ڈاکٹر عبدالماجد صاحب کو، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری سکمز میں، اور وادی کے ایک معروف سائیکائٹرسٹ ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ اور آج ہم نے دعوت دی ہے جہانگیر رشید صاحب کو، جو کہ وادی کے ایک معروف صحافی ہے۔ دونوں مہمانوں کا ہمارے شو میں بہت بہت استقبال ہے۔ ماجد صاحب، آپ سے شروعات کروں گا، چونکہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ریسنٹلی منایا گیا، اور جہاں تک ذہنی صحت کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے ہم اس اور دھیان نہیں دیتے ہیں جتنا کہ ہم جسمانی صحت کے حوالے سے سینسٹیو رہتے ہیں اور بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو ریسنٹلی آپ نے ہفتہ منایا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، یا پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی پچھلے کچھ دنوں کے دوران، اس حوالے سے کیوں آبزرو کرتے ہیں ہم؟ کیا اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ، انہوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ جس حساب سے نفسیاتی تکالیف سے جو جونج رہے مریض ہیں، ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور انفیکٹ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ایسے مریض، ایڈ نہیں ہو رہے ہیں، تو بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو اس کے ساتھ ٹیبو ہے، سٹگما ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو ایک کھلاسا بن گیا ہے کہ تکلیف تو ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، لیکن لوگ آگے نہیں آ رہے ہیں ان تکلیفوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ وہ یہی وجہ ہے، جیسے میں نے بولا آپ کو، وجوہات یہی ہے کہ ٹیبو ہے، سٹگما ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ سو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ان دو یہ جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، تو انہوں نے ایک دن اس کے لیے اسپیسیفکلی رکھا، وہ 10 اکتوبر کا ہے، اور ویک رکھا انفیکٹ 4 اکتوبر 10 اکتوبر۔ تو ہمارے حساب سے پورا منتھ اسی کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اکتوبر کا منتھ۔ تو اسی پس منظر میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے نفسیاتی تکالیف ویسی تکلیف ہیں جیسے ڈائبٹیز کی تکلیف ہے، تھائرائیڈ کی تکلیف ہے، بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، کیونکہ وہ بھی ہارمونل چینجز سے وہ تکلیف رونما ہو جاتی ہے ایک مریض میں۔ اسی طرح یہ تکالیف بھی، چاہے وہ ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوں، یہ بھی ذہن میں کچھ ایسے مادے ہوتے ہیں، ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں آگے آ جاتی ہیں، ایک مریض اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے اگر ہم اس سال کی تھیم کا ذکر کریں، ہر ایک سال ایک تھیم ہوتا ہے، الگ الگ تھیم ہوتا ہے، تو اس سال کا تھیم انہوں نے کہا ہے کہ گریٹر انویسٹمنٹ، گریٹر ایکسیس to everyone everywhere. In simple language, mental health for all. اوکے جہانگیر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں، آپ سے بات کروں، میں کچھ ناظرین میں کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب ہم گلوبلی دیکھتے ہیں، ہر 4 افراد میں، گلوبلی ہر 4 میں سے ایک بندہ مینٹل ہیلتھ ایشو کو لے کر اس کو پرابلم ہے۔ اور جب انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کریں، 197.3 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ اچھا، آلموسٹ 45 ملین لوگ ایسے ہماری کنٹری میں ہیں جن کو انگزائٹی ہے، اور اتنی ہی تعداد میں لوگ ویسے وہ ہیں جن کو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اسی طرح سے جب ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مینٹل کیئر فار آل، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر 1 لاکھ لوگوں کے لیے ہمارے پاس 0.3 سائیکائٹرسٹ اویلیبل ہے، اور اونلی 2 مینٹل ہیلتھ ورکرز ہیں۔ یہ کچھ ڈیٹا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں جہانگیر صاحب، اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب کی ریسپانسبلٹیز ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب اتنا کمیونٹی ایز اے ہول اور آن سوسائٹی لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر ایکولی سینسٹیو ریگارڈنگ دس مینٹل ہیلتھ ایشوز؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے، جی، اسپیشلی اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے، مجھے لگتا ہے 30 سال سے پہلے یہ جو مینٹل ہیلتھ کا کنسیپٹ تھا، مجھے لگتا ہے یہاں پہ اس کا کوئی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ پچھلے جو 3 ڈیکیڈز کے جو حالات رہے ہیں،
اس کے بعد جو یہاں پہ ایمرجنگ سچویشن ہوئی تو اس کے بعد یہ لگا کہ نہیں یہ بھی کوئی برانچ ہے میڈیسن کا، مینٹل ہیلتھ. تو جب آپ کسی برانچ آف میڈیسن کو ایسے نیگلیکٹ کریں گے، اس کو آپ خاطر میں نہیں لائیں گے، اوبیسلی یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ جس فیئر آف میڈیسن یا جو آپ کی اس اوور آل جو پرسنالٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اس کو آپ اگنور کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہی کشمیر کے کانٹیکسٹ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ہیز بین اگنورڈ مینٹل ہیلتھ. اس کی کوئی انسان اتنی یہ کیئر نہیں کرتا ہے. اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ایسے روز بروز ایسے واقعات ہوتے ہیں، یا جیسے آج کل کووڈ کا ہے، تو اس کے بعد تھوڑا لوگوں میں اس میں سوچنا، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ہاؤ مینی سائیکیٹرسٹ آر اویلیبل ہیئر. اگر ہم کشمیر کی بات کریں یا JNK کی بات کریں، مجھے لگتا ہے اس کا فگر تو اس سے بھی کم ہوگا. ڈاکٹر صاحب کو بیئر می آؤٹ، مجھے لگتا ہے دیر آر فیو سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہیئر. اس میں بھی ہم گنے چنے ہیں. اوبیسلی کسی فیلڈ میں تو کچھ لوگ اپنا نام کماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، کچھ اور بھی ہیں. تو اوور آل تو مجھے لگتا ہے سائیکیٹری ایز اے یا مینٹل ہیلتھ ایز اے برانچ آف میڈیسن اٹ واز بینگ اگنورڈ بائی دا پیپل ان دا پاسٹ. اوکے ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس میں؟ ایبسلیوٹلی، جیسا انہوں نے کہا کہ ہمارے کشمیر کی بات کریں تو جس حساب سے سائیکیٹرسٹ ہیں، میں پورے JNK کی بات کریں کہ اراؤنڈ 30 to 35 ایکٹیو سائیکیٹرسٹ ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں پوری اسٹیٹ میں. تو جیسے آپ نے بتا دیا کہ 3 سائیکیٹرسٹ پورے 0.3 پر لاکھ وہ تو پریزنٹ and only 2 health workers, mental health workers. What is needed actually is that 3 psychiatrists per lakh people. اگر ہم 60 to 70 لاکھ پیپل کے حساب سے اس کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس پھر اس حساب سے 200 کے قریب سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے. So we are far away from reality what should be ideal, but we understand کہ we are living in a country which is developing country and it takes a lot of time and you can understand. دیکھیے اگر آپ بجٹ دیکھیں گے مینٹل ہیلتھ کے لیے پرٹیکولرلی اور ہیلتھ کے لیے اگر ہم جنرلی بات کریں، پھر اسپیسیفکلی مینٹل ہیلتھ کی بات کریں، آپ ڈیولپڈ کنٹریز کو کمپیئر کریے ان کا ہیلتھ بجٹ کیا ہے اور انڈیا اور کشمیر کو کمپیئر کیجیے تو یہ اٹس اے ڈیسیمل دیٹ وے. اس حساب سے اس کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. تو اگر ہم اسی فگرز میں بات کریں آگے تو انڈیا ول لوز $1.3 trillion. It's a huge amount. Between 2012, it's predicted, it is یہ ہم کوئی ہمارا سروے نہیں ہے، it's a world international survey, that جو ٹریٹمنٹ گیپ ہے اور اسی سروے میں کہا گیا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں 30% ٹریٹمنٹ گیپ ہے. دیٹ مینس کہ اگر 100 لوگ بیمار ہیں 70 وہاں علاج کے لیے جاتے ہیں اور ان کو ایکسیس ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. اگر انڈیا، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، اس ایریا کی ساؤتھ ایسٹ ایشیا سارک جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پر 80% گیپ ہے. دیٹ مینس اگر 100 ڈائگنوز پیشنٹس ہیں صرف 20 کو ایکسیس ہے مینٹل ہیلتھ سروسز کو اور 80 آ نہیں رہے ہیں آگے. سو یو آر ایڈنگ ڈے بائی ڈے اپنی سوسائٹی پہ، اپنی کمیونٹی میں کتنا ایڈ آن ہو رہا ہے ان سائیکیٹرک النیسز کا. تو جس حساب سے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے ایز اے سائیکیٹرسٹ، آئی سی ناٹ اونلی دا پیشنٹ، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے اور وہ ایک فیملی کا حصہ ہے. کسی کے گھر میں بھی میرے ساتھ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں ایسے نفسیاتی تکالیف سے لوگ جونج رہے ہیں، وہ اتفاق میرے سے کریں گے کہ اگر ایک بندہ نفسیاتی تکالیف میں جونج رہا ہے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، چاہے وہ ڈپریشن ہو، اینگزائٹی ہو، ڈرگ ایڈکشن کی بات ہو، سائیکوسس ہو، پورا فیملی اس میں انوالو ہو جائے. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ ون انڈیویجول. کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو ہائپر ٹینشن ہے، وہ دوائی خود ہی کھا رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو پوری فیملی انوالو. اس حساب سے اگر انڈیا اسی حساب سے چلا تو $1.03 ٹریلین کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں، ان کی فیملیز کی پروڈکٹیوٹی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو اس حساب سے اتنا لاس. تو میرے خیال میں آنے والی دہائی میں بھی وی کین ناٹ انویسٹ سو مچ آف منی. وی انڈرسٹینڈ دیر آر کانسٹرینٹس اینڈ وی کین ناٹ پروڈیوس سائیکیٹرسٹ لائک اینی تھنگ دیٹ ہمیں 200 سائیکیٹرسٹ ہوں گے 5 سال کے بعد. ڈاکٹر ماجد، ون امپورٹنٹ کوشچن، ہاؤ کین اے پرسن نو دیٹ ہی از گوئنگ تھرو سم واٹ آر دی میجر سمپٹمس؟ دیکھیے جیسے جہانگیر صاحب کی میں بات کروں تو ہی ایبسلیوٹلی رائٹلی سیڈ دیٹ جو 30 سال سے ہمارے یہاں حالات بنے ہوئے ہیں
اور وی ہیو گون تھرو ٹف ٹائمز. کشمیریوں نے بہت ڈیفیکلٹ حالات کا فیس کرے ہوئے ہیں. یا اگر ہم قدرتی آفات کی بات کریں, چاہے وہ زلزلہ ہوں یا سیلاب آیا ہو, یا ابھی کووڈ کا طوفان چل رہا ہے پورے دنیا میں اور ساتھ ساتھ ہمارے JNK میں بھی, تو اس حساب سے انسان کا جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. جیسے اگر اسٹریس کنٹینیو ہو, اس کا مطلب ہمارے یہاں زیادہ پرسنٹیج ہے پھر ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز اور ادر ریجنز آف دی کنٹری. یہ متوقع ہے اس چیز کا. یو ہیو ٹو ایکسپیکٹ اٹ کہ جہاں پہ بھی کانفلکٹ زونز ہوتے ہیں, جہاں پہ بھی سائیکولوجیکل ٹراما ہوا ہوتا ہے, جہاں پہ بھی ایسے آفتیں ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم مین ڈیزاسٹرز کہتے ہیں, چاہے کوئی بھی دنیا کا علاقہ ہو, تو وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پہ نفسیاتی تکالیف میں اضافہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. سو سیم از ٹرو آف دس تھنگ, اٹ از نتھنگ نیو. اب ایسی چیزیں جیسے انہوں نے بتا دیا کہ پہلے 1990 سے پہلے 30 سال پہلے ایک کرشنا مورتی کی اسٹڈی ہی تھی, 1983 کی اسٹڈی تھی. دیز آر فیکٹس اینڈ فگرز. 83 کی اسٹڈی ہے, اس میں کہا گیا کہ سوسائڈ واز اے ریئرٹی ان کشمیر, اٹ وڈ ناٹ بی دیئر. تو آپ دیکھ رہے ہیں بدقسمتی کی وجہ سے اس کے, اگر ہم انڈیا کی بات کریں, 1,40,000 لوگوں نے بدقسمتی سے سوسائڈ کر لیا. اینڈ وی کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا 30% آف سوسائڈز ان دا ورلڈ. کین یو امیجن اٹ؟ ایک کنٹری 30% کنٹریبیوٹ کرتی ہے سوسائڈز آف دا ورلڈ. سو یو کین انڈرسٹینڈ, کوئی سوسائڈ کرتا ہے دیٹ مینس ہی ہیز اے سائیکولوجیکل ڈسٹربنس. کوئی ڈرگ ایڈکشن کر رہا ہے, سبسٹنس ابیوز کر رہا ہے, دیٹ مینس ہی ہیز اے بیسک. اب ایک کامن جو بندہ گھر پر بیٹھا ہوا, اس کو کیسے پتہ چلے کہ فیملی میں کوئی مینٹلی انوالوڈ ہے؟ What are the major symptoms I want to know? دیکھیے, جو کامنس ڈس آرڈر ہے وہ ڈپریشن ہے یا اینگزائٹی ڈس آرڈرس ہے, ڈرگ ایڈکشن ہے, سائیکوسمر, لیکن کامنس جو ہے وہ ڈپریشن ہے. ان حالات میں جب 6 مہینے 7 مہینے سے ہم گھر پہ بیٹھے ہیں, ایوریج آدمی گھر پہ بیٹھا ہے, بہت لوگوں کا روزی روٹی ختم ہو گیا. وی انڈرسٹینڈ کہ یہاں کے ہیلتھ سیکٹر پہ, ایجوکیشن سیکٹر پہ, ٹورزم پہ, ٹرانسپورٹ پہ, ہر ایک جو شعبہ زندگی کا ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوا, اور بری طرح سے متاثر ہوا. ان حالات میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نفسیاتی تکالیف, نفسیاتی سمٹمز ہوں گے. کچھ لوگ بہت زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, سوشل سپورٹ بھی ہوتا ہے, فیملی سپورٹ بھی ہوتا ہے, فائنینشیل بیک اپ بھی ہوتا ہے, وہ ود اسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اس میں سائیکولوجیکلی کمزور پڑ جاتے ہیں, اور نفسیاتی سمٹمز کا جیسے آپ نے بولا کہ کون سے عام فام سمٹمز ہیں, جیسے ڈپریشن کی ہم بات کریں, من کا اداس ہونا, دل کی تنگی ہو جانا, ایسا ہونا کہ بچس نہ کن لائق ہی بکت یا دنیا مز روزت میں باسان بچس نہ کن لائق ہی یا دنیا مز, یا بالکل نا امیدی سی طاری ہو جانا, کھانے پینے کے معاملات میں بہت کمی پیشی آ جانا, یا تو بہت زیادہ کھاتے ہیں یا بالکل کم کھاتے ہیں, نیند ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں یا بہت زیادہ سوتے ہیں, یا بالکل نیند میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہیں, یا کاشر پٲٹھۍ یتھ أسۍ وَنان چھِ بے قرٲری ہِش, بے چینی ہِش, أکِس جایہِ چھُنہٕ سکوٗن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, یا بچہِ یا ایڈلسنس چھِ وَنان کہِ اَسہِ چھَنہٕ کنسنٹریشن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یم سمٹمز ہیکن, یم حالات چھِ أنٛدۍ پٔکۍ کووِڈٕکۍ, یم ہیکن تۄہہِ منٛز تہِ ٲسِتھ, مےٚ منٛز تہِ ٲسِتھ, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ منٛز ٲسِتھ. مگر یہِ چھُ زانُن ضروٗری کہِ اگر یِمو سمٹمو سۭتۍ انسان سٕنٛز ڈیلی لایف واریاہ زیادٕ مُتٲثر چھِ گژھان. کٲشِر پٲٹھۍ اگر یہِ بچہِ برونٛہہ پنُن پڑھٲے اوس کران, چاہے آن لائن اوسا کران یا باقی طریقو اوسا پران, یا گرِکۍ بٲژ ٲسا پرناوان, مول موج اوسا پرناوان, یا یہِ اگر یہِ کُنہِ جایہِ کٲم اوس کران بینکس منٛز یا کُنہِ تہِ آفسس منٛز, یہِ اوس گژھان, یہِ اوس پوٗرٕ کرے 100% کٲم کہِ فرٛٹھ اوسُس کووِڈُک, مگر 60-70 پونٛسہٕ اوس یہِ کٲم کران. وۄنۍ چھِ یِمو سمٹمو سۭتۍ تِژھ حالت گٔمٕژ أمِس ییٚمہِ ڈپریشن کیو سمٹمو سۭتۍ, یہِ چھُنہٕ وۄنۍ 30 پونٛسہٕ تہِ یا 20 پونٛسہٕ تہِ پنٕنۍ کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ. گوٚو اگر یِم حالات یہِ کٲشِر پٲٹھۍ دۄہ دۄہ کِس زندگی ہٕنٛدِس معاملاتن منٛز یہِ تتھ حدس تانۍ خلل ترٛاوِ کہِ أمِس باسہِ پانس تہِ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ پروڈکٹِو اوسُس, بہٕ چھُس نہٕ تِتھ پٲٹھۍ پروڈکٹِو کینٛہہ, یا یِم أمۍ سٕنٛدۍ باقٕے کُلیٖگٕز چھِ یِم تہِ چھِ کران اوبزٔرو ییٚمِس منٛز چھِ کیٛاہ تام بِہیویرس منٛز چینج گٔمٕژ, ییٚمہِ سٕنٛدۍ اِموشن منٛز چھِ یا ٹیئرفُل چھِ گژھان. واریاہ چھِ ونان اَسہِ حظ چھُ ہنٛگ تہٕ منٛگے ودُن یِوان, اَسہِ چھُنہٕ تران فِکری, یا کینٛہہ چھِ ونان بہٕ چھُس دپان ہے بہٕ روزٕ ہا نہٕ وۄنۍ زندے کینٛہہ, بہٕ کتھ خٲطرٕ چھُس زندٕ روٗدمُت, مےٚ حظ چھِ خۄدکٔشی ہٕنٛدۍ خیال ہی وۄتھان. تو یہِ چھِ کینٛہہ سمٹمز ان کو ایکسپرٹ کنسلٹ کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی, کیونکہ جیسے میں آگے آؤں گا آپ کے پاس. جہانگیر صاحب, آپ جرنلسٹ ہیں, بہت ساری اسٹوریز کرتے ہیں, آپ ہر ایشو پہ اسٹوری کرتے ہیں, ایسا آپ کی بھی ایک آبزرویشن ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں, جب ہم جموں کشمیر کے اور پرٹیکولرلی جب ہم ویلی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, کس طرح کے ڈپریشنز آپ آبزرو کرتے ہیں؟ دیکھیے, ڈپریشن تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میکسیمم لوگوں میں ہم دیکھیں گے ون ٹائپ آف ڈپریشن, ادر ٹائپ آف ڈپریشن تو ہوگا ہی ہوگا. اس میں اب سوسائٹی میں جو کلاس آف سوسائٹی ہے اس میں تو بہت ساری سیکٹر کلاسز ہیں, جیسے اسٹوڈنٹس ہوا, پروفیشنلز ہوا,
ایلڈرلی ہوا, ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے آج کل, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کل کووڈ کے زمانے میں تو بچے بیچارے تو گھر میں وہ تو ہاسٹیج بن کے رہ گئے. آن لائن کلاسز تو ٹھیک ہیں, مگر جو ایک جو سیٹ اپ ہوتا ہے اسکول کا, آپ کو صبح سویرے اٹھنا ہے, یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو گو ٹو اسکول, دیٹ تھنگ از گون. اب بچہ ٹھیک ہے, یو کین پرسسٹ ود دس ویڈیو کلاسز آف آن لائن کلاس فار سم ٹائم. 7 مہینے 8 مہینے سے گھر میں بچے بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا, یہ کون سی بلا ایسی ہے کہ ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے, اسکول کی تو بات ہی نہیں, آپ ان کو باہر بھی نہیں جانے دے سکتے ہو. بولتے نہیں خطرہ ہے. اوبویسلی پیرنٹس یا باقی جو گھر کے وہ تو کنسرن ہوتے ہیں. جب ہم ان کی بات کریں گے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پروفیشنلز کی بات کریں گے یا ورکنگ کلاس کی بات کریں گے, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. صبح 9 بجے 10 بجے آپ آفس کے لیے نکلے, اپنا کام کیا, جو آپ کو لگتا ہے کہ کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. سالوں سے, پچھلے کچھ ٹائم سے جو چیلنجز آج کے یوتھ کو فیس آف کرنے پڑتے ہیں, فیس کرنے پڑتے ہیں, جو چیلنجز آج سے 20 سال پہلے نہیں تھے, اور وہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج کا بچہ زیادہ ہی آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے, آج کا یوتھ زیادہ ہی ڈپریسڈ ہے. نہیں, چیلنجز تو پہلے بھی تھے. جی, اب چیلنجز کو اوور کم کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اوکے, دیکھیں مجھے ایک چیز لگتا ہے کہ اس میں ہم ایک چیز آج کل جو بھول رہے ہیں, آج کل کے جو بچے, یہ میری پرسنل آبزرویشن, یو مے ناٹ ایگری ود می, وی آر ویننگ اوے فرام دا ریلیجن. اوکے, اگر آپ ریلیجن میں اپنی جو بھی آپ کا ریلیجن ہو, اف یو آر ڈیووٹ مسلم اور اینی ادر ریلیجن, ہندو سکھ یا کرسچن جو بھی ہو, اف یو کنسلٹ یور دیز ریلیجیس لیڈرس, ناٹ چلیے ابھی وہ بھی, اگر آپ اس ٹائم وہ بھی نہیں کر سکتے, کم سے کم جو آپ کی ریلیجیس اوبلیگیشنز ہیں اگر آپ پورا ان کو کریں, مجھے لگتا ہے جو آپ کا مینٹل اسٹریس ہے وی کین اوور کم اٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. جو اس پلس جو ہماری ٹیکنالوجی کا جو ہمارا زیادہ ایڈوانسمنٹ, ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے, یو کین ناٹ رن اوے فرام دیٹ, اٹ ہیز اٹس پلسز اٹ ہیز مائنسز. آپ دیکھیے آج کل کی بچے, ان کو ہم ڈیجیٹل بچے بولتے ہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وین یو آر اس کے بھی ساتھ آپ جڑے ہوئے رہتے ہیں. بالکل آج کل جو ہماری کلاسز ہیں دے گو تھرو موبائل, یعنی کہ آپ کو آج تھرو موبائل ہی آپ کو ایجوکیشن بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, چیزیں ٹھیک ہے, یہ تو وقت کی ضرورت ہے, میں نہیں کہوں, مگر پھر آپ لگاتار جو آپ موبائل کے ساتھ رہتے ہیں, اس کے بھی اثرات ہیں. ڈاکٹر ماجد, 2 چیزیں, ایک تو کمپٹیشن جو سوسائٹی میں, ایک اننیسیسری کمپٹیشن, کوئی بندہ آج کی ڈیٹ میں کچھ کر رہا ہے, کچھ بنا رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے, کچھ اگلے والا سامنے والا بولتا ہے نہیں آپ کو کب بنانا ہے, آپ بھی بناؤ, لائن میں اس ریس میں لگ جاؤ. ایک تو وہ ریس جو ایک ہمارا جو ایک سوشل ایک ہمارا فیبرک تھا وہ بھی اب ڈسٹرب ہو رہا ہے. کیا یہ بھی ریزن ہے کہ ہمارے جو ڈپریشن کے کیسز یا مینٹل ہیلتھ ایشوز زیادہ بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں؟ اس سے پہلے میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک وٹ جہانگیر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ایک انسان کی پرسنالٹی ہے, وہ 4-5 چیزوں سے بن جاتی ہیں اور وہی انسان کو اسٹرانگ بنا دیتی ہیں. وہ پہلو یہ ہے کہ ایک تو انٹیلیجنس کوشن جس کو ہم کہتے ہیں, آئی کیو کہتے ہیں, دوسرا ایک ہوتا ہے ایموشنل کوشن, پھر ہم کہتے ہیں اسپریچول کوشن جس کی جہانگیر صاحب بات کرتے ہیں, اس کے بعد فزیکل کوشن. دیز آر ویری امپورٹنٹ. سوشل کوشن, انٹیلیجنٹ, یہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت قابل ہے, بہت ہوشیار ہے, بہت ہونہار ہے, لیکن جب یہ باہر جاتا ہے, بازار جاتا ہے یا کہیں فیملی میں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے, یہ انٹریکٹ نہیں کر پاتا ہے.
یہ باقی بچوں کے ساتھ بات کر نہیں پاتا ہے. اس کے اسکورز بہت اچھے ہیں ایگزامس میں, باقی چیز میں, اکیڈمکس از ویری ویل, بٹ آن دا ادر ہینڈ جو اس کا سوشل کوشنٹ ہے اتنا وہ مکس اپ نہیں کر پا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی پرسنالٹی ہو. سو یہ ایک پرسنالٹی کا بلڈ اپ ہوتا ہے, یہ ایک ہی اسپیکٹ نہیں ہوتا. اس کا فزیکل, جیسے انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز کا زمانہ اب گیا, خاص کر کووڈ کے زمانے میں. لیکن میں یہاں پہ کہوں کہ ہماری جو نسل ہے پرٹیکولرلی پچھلے 10-15 سال سے جو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے, آئی تھنک وی آر فار اہیڈ آف ریسٹ آف دا ورلڈ. کشمیر کی اگر بات کریں تو ہمارا کوپنگ اور ریزیلینس, اینڈ آئی تھنک وی آر یوزڈ ٹو دس سارٹ آف تھنگ. ایون ابھی تھوڑا سا انٹرنیٹ ہے, پہلے انٹرنیٹ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, تو اس حساب سے وی آر سم ہاؤ دیٹ وے یوز ٹو اٹ کہ ہم لاک ڈاؤنس میں اس سے پہلے بھی پڑے ہوئے ہیں, اور وی نو کہ کیسے پریپیئر کریں گے, کیسے میڈیسنس لا کے رکھیں گے, کیسے ہم جو ہمارے اسینشیل کاموڈیٹیز ہیں کیسے ان کو اسٹور کریں گے. جو آپ کی بات رہی, جو آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں مینٹل ہیلتھ ایشوز, اینڈ پرٹیکولرلی آپ نے جو بات کری جو سوسائٹی میں ایک ریس لگی ہوئی ہے ہماری, جی لائف سٹائل کا سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے. اگر ہم پروفیشنل لیول پہ بات کریں, اگر ہم نفسیات کے پس منظر میں بات کریں, تو وی آر موونگ ٹورڈز میٹیریلزم. دیٹس این انفارچونیٹ تھنگ. یہ سائیکالوجیکل کانسیپٹ ہے. سو ونس یو آر گوئنگ آفٹر میٹیریل ڈزنٹ مین آلویز منی. It does mean money, but not always money. We are always, ہم سکورز کے پیچھے لگے ہیں. 90% ہے, 96% ہے, 99% ہے, کسی کو 200 میں سے 200 ہے, رائٹ. سو ہم نے ایک وہ انفارچونیٹلی ایک فالس اسٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا اپنے بچوں کے لیے. دیکھو جی, اس نے 200 میں سے 200 لائے, آپ بھی لے آنا. وہ بیچارے ایوری بڈی کی ناٹ بی لائک ہم, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ہر ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دے دی ہے. سو ایوری بچہ کی ناٹ بی لائک اٹ. آپ کی اپنی 5 انگلیاں ہی دیکھ لیں اپنے ہاتھ میں, یہ برابر نہیں ہے. جب آپ اپنی 5 انگلیوں کو برابر نہیں کر سکتے ہو, اپنے 5 بچوں کو کیسے برابر کر سکتے ہو؟ سو دس ناٹ پاسبل. ڈونٹ اکویٹ the brilliant and the most genius child in the society with your child. Your child has own abilities. اس کی اپنی صلاحیت ہے, اس کو اپنا ہنر ہے, اس میں نکھار لائیے. میٹیریل کے پیچھے مت دوڑیے. جو میٹیریل کا معاملہ ہو گیا ہماری زندگی میں, اس سے ہمارا ایموشنل کوشنٹ بھی چلا گیا. جو ہمارے احساسات تھے, جذبات تھے, وہ بھی چلے گئے ہمارے بچوں سے, ہماری فیملی سے چلے گئے. ہمارا سوشل کنیکٹ جو بچوں کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہمارا ریلیجس کمپوننٹ جو تھا بچوں میں, ہم اپنے زمانے میں دینیات پڑھا کرتے تھے. جی بالکل. آج کہاں ہے؟ اٹ از نو ویئر, کہیں پہ نہیں ہے. کیونکہ وہ ہمارا راستہ دکھاتا تھا, ہمیں بزرگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, عورت کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ایک مویشی سڑک پہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے. سو جب یہ چیزیں ہمارے ان چیزوں سے بالکل غائب ہو گئی, کریکولم سے غائب ہو گئی, اور ہم 99 اور 98 کے بیچ میں پھنس گئے, تو ہماری حالت تو یہی ہونی ہے. سو مائی التجا میری پیرنٹس سے یہی ہے, مہربانی کر کے میک یور چائلڈ اے پرفیکٹ ہیومن بینگ, وچ ایور فیتھ ہی بلانگس ٹو. از اے مسلم, جیسے انہوں نے کہا کہ سکھ ہے, کرسچن ہے, واٹ ایور اٹ از, میک ہم اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. اینڈ پرفیکٹ ہیومن بینگ مینس دیٹ ریسپیکٹ ہم and he will respect you. Respect his grades. He may score lesser. دیکھیں کووڈ میں کچھ ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, ہاں ڈاکٹر صاحب یم پورنی یم وری کی ہی امس کے پرسنٹیج ہی پتہ کیا کری نیٹ اس مز. یار یہ پوری دنیا کا حال ہے, یہ تو ہماری کشمیر کا ہی حال نہیں ہے. اس سے پہلے ہم وکٹم کارڈ بولتے تھے. اٹ از آل اوور دا ورلڈ. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے اور ایک لمیٹیشن دی ہے بیچارے کو. اس کو وپ مت کریے, کم چیز سو پکناؤن کی. ہاں یو گائیڈ ہم, یو ہیلپ ہم, یو سپورٹ ہم, یو اس کو کوچنگ بیسٹ پرووائڈ کرو آپ, بٹ ڈیمورلائز مت کرو, پنش مت کرو, ایکویٹ مت کرو. جی جہانگیر صاحب, ایسے کنڈیشن میں پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ پرٹیکولرلی جی ایسے کنڈیشن میں کووڈ کانٹیکسٹ میں, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ چلے اب پری کووڈ اگر ہم بات کریں, جی آج کل کے جو ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ اٹ از مور آف اے مٹیریل ورلڈ, ہم پیسوں کے زیادہ پیچھے دوڑ رہے ہیں. جی جب آپ کے پہلے تو جو ہمارا سوشل سیٹ اپ تھا, فیملی اسٹرکچر تھا, دیٹ ہیز بین چینجڈ. اب تو جوائنٹ فیملیز کہیں پہ آپ کو بہت کم ملیں, بہت کم. اب تو نیوکلیئر فیملیز ہیں, ان میں بھی جو پیرنٹس ہیں دے آر ورکنگ. جب وین دے آر ورکنگ, صبح کو نکلنا, شام کو آنا, دن میں بچے نے کیا کیا, اس نے پڑھائی, بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے پا, اس نے کچھ کھایا, اس نے پیا, اس نے کوئی فزیکل ایکسرسائز کی, یہ دن پر ٹی وی کے ساتھ تو نہیں رہا. بہت ساری چیزیں ہوں. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک سپرویژن جو پیرنٹس کا ہوتا ہے وہ ختم چلا جاتا ہے. تو از اے فری فار آل, کریچ بھیجا جاتا ہے بچوں کو. بالکل, اتنی بھی ہمارے پاس اب یہ نہیں ہے کہ پیشنس نہیں ہے کہ چھوٹے بچے اگر روئیں گے تو وہ پیرنٹس بولتے ہیں نہیں اس کو یار
آپ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ کریچ میں ڈالو اس کو، اس کا ایڈمیشن کراؤ کہیں پہ، تو وہ اس کے لیے بھی ہم اب کووڈ کی جب بات کرتے ہیں جی تو پیرنٹس کا بہت بہت زیادہ رول ہے. ڈاکٹر صاحب پینڈیمک پہ آتے ہیں. پینڈیمک میں یہ کہا جاتا ہے گلوبلی یہ آبزرویشن ہے کہ نمبر آف مینٹل ہیلتھ کیسز، ہیلتھ ایشوز جو ہے بڑھ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ شیئرلی. اور کیسے انسان اپنی صحت کو بچائے اس پینڈیمک میں، مینٹل ہیلتھ کو؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ کووڈ ایک ایسی تکلیف ہے جو کہ ایک آفت کی صورت میں، اٹس ناٹ اے ڈیزیز اونلی، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ اس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو مفلوج کر کے رکھا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، اس نے ختم کر دیا. ہمارا ٹورزم ختم ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل آف اس آر ڈیپینڈنٹ ون اور دا ادر وے آن آل دیز تھنگس. تو جب ہماری یہ چیزیں ساری بالکل وہ ختم ہو کے، ہم بند ہو کے ٹنل میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، تو نفسیاتی سمٹمز ہونے کا اندیشہ ہے. بٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر، ہم لوگ پرٹیکولرلی کشمیر کی بات کریں، ہم نے اتنی آفتیں دیکھی، اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں، وی آر ریزیلینٹ انف. دیٹ از مائی آبزرویشن ایز اے سائیکیٹرسٹ. آئی ٹاک آلویز پازیٹیو اینڈ آئی سلیوٹ مائی کشمیری بردر، جنہوں نے ابھی تک ان 20 25 30 سالوں میں یہ حالات دیکھ کے بھی اتنی مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے. اینڈ دے ہیو اسٹوڈ اگینسٹ دا ٹائڈ. انہوں نے حالات کا اتنی اچھی طرح سے فیس کرا ہوا، چاہے وہ سیلاب تھا، چاہے وہ زلزلے تھے، چاہے وہ یہ حالات تھے 20 25 30 سال کے. تو وی ہیو لرنڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بٹ دیر از ڈیفینیٹلی، اگر ہم اکنامک کی بات کریں، ہم ایجوکیشن کی بات کریں، یا باقی سیکٹرز کی بات کریں، وہ لوگ جو اس پریشانی سے جونج رہے ہیں، دیز آل پیپل آر لائکلی ٹو فال پرے to mental health problems. That is the پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کاؤنسلنگ کا کتنا امپورٹنٹ؟ فرسٹ آف آل اگر آپ پینڈیمک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ملٹی، کیا کوئی اوور کم کر سکتا ہے ایسے ہی خود ہی؟ اگر کر پائے، ہاں یس ونس یس اگر لو لیول پہ سمٹمز ہیں، بہت ہلکے پھلکے سمٹمز ہیں، ہی کین ٹاک ٹو ہز اون فیملی ممبرس، اپنے ماں باپ سے بات کریں، بچوں کے جو باقی لوگ ہیں ان سے بات کریں، بچے جیسے انہوں نے کہا کہ ماں باپ کا ابھی کوئی سپرویژن ہی نہیں ہے. دیٹ از دا انفارچونیٹ پارٹ آف آور ویلی آلسو کہ ہمارا نیوکلیئر فیملی سسٹم ہو گیا ہے. سو جن کے گھر میں نانا نانی دادا دادی نہیں ہیں، وہ سمجھ جائیں گے، یا who have lost them recently the way we have lost recently my dad in my house, and I understand how children feel. They feel devastated. They feel that there was somebody who would supervise in my absence. تو ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پیرنٹل کنٹرول کی ضرورت ہے، آپ کو پیرنٹل ری ایشورنس کی ضرورت ہے، تو وہاں بات بنتی ہے کہ کیسے فیملی سپورٹ میں آئے گی، کیسے فرینڈ اسکول میں آئیں گے، سپورٹ میں آئیں گے. فرینڈ کو فون کیا، مجھے ایسے ایسے ہو رہا، میں کیا کروں. اگر آپ کو لگ رہا ہے دس انیشیل فیز از ناٹ ہیلپنگ یو، یو اسٹل فیل، جیسے میں نے ڈپریشن کے سمٹمز بتا دیے، شیورلی دیر از رول آف کاؤنسلنگ. تو کاؤنسلنگ میں ہاں وہ دیٹ از اے پروفیشنل کاؤنسلر. تھرڈ اسٹیپ آتا ہے، اگر کاؤنسلنگ سے بھی بات نہیں بنی تو دیٹ مینس دا میڈیکیشن کی ضرورت ہے. اور نارملی ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا میں، یہ جو اینٹی ڈپریسنٹس آپ دیتے ہیں، جی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ دے آر ایڈکٹیو، از اٹ سو؟ دیکھیے اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹس یا جو بھی سائیکیٹری ریلیٹڈ میڈیسنس ہیں ان کو ایڈکٹیو کہیں گے کہ ان سے ایڈکشن ہو جاتی ہے، پیشنٹ ون پتہ پہ عادت گژھان. آپ ڈائبٹیز کی، جیسے میں نے کہا کہ میں نے بالکل اس کو تشبیہ دی ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. آپ ڈائبٹیز کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اینڈوکرینالوجسٹ یا فزیشین کے پاس جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان کو 1 سال کے بعد، ڈاکٹر صاحب میں اس کو آخری میں دوا کھاؤں، میں کر کرک سے باندھ. You will never ask because وہ ہارمونز کو ریپلیس کرتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کی دوائیاں. اسی طرح سے بالکل جو ہماری نفسیاتی تکالیف کے لیے ہم جو دوائیاں دیتے ہیں وہ ان ہارمونز کو ریپلیس کرتا ہے. سو موسٹ آف دا ہارمونل النیسز جو ہیں جو مادے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے یہی نفسیاتی تکالیف ہے، ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہے، ان کو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جیسے ہم ڈائبٹیز کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی انسولین کم ہو جاتا ہے. سو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو فرسٹ از دیٹ فیملی
family can help, friends can help. Second is counseling. Third is, if still it is not getting addressed, medication would be the best. डॉक्टर माजिद, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है. जहांगीर साहब, जो स्टिग्मा है सोसाइटी में हमारी, बहुत देर तक हमें पता भी चल जाता है, एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, हमें पता चल जाता है कि बंदे में प्रॉब्लम है, ये जूझ रहा है इस प्रॉब्लम से, लेकिन एक स्टिग्मा है. हम नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, हम सोचते हैं फिर सोसाइटी में बोलेंगे कि अरे यार इसका तो मेंटल इशू है, ये इसको प्रॉब्लम, ये पागल है. बिल्कुल. वो मेंटल स्टिग्मा दूर करने के लिए हमारे नाजरीन को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो छोड़ दें और डॉक्टर साहब के साथ कंसल्ट करें? क्या कहेंगे आप? सिर्फ 15 सेकंड आपके पास. बिल्कुल. जो लोग इससे जूझ रहे हैं मेंटल स्ट्रेस से, मेरी सजेशन होगी है कि जब उनको लगे कि इट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल, जैसे राज साहब ने कहा कि इफ दे आर एबल टू कंट्रोल इट देमसेल्व्स, ठीक है. इफ दे आर नॉट, दे शुड नॉट शाई, दे शुड नॉट हाइड द प्रॉब्लम, दे शुड कंसल्ट द साइकियाट्रिस्ट. वो उनको गाइड करेंगे, या काउंसलिंग जैसी होगी, बिकॉज यू कैन हैव अ ग्रेट काउंसलर इन फॉर्म ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट. ही विल काउंसल यू एंड देयर इज नो नीड टू वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. ओके डॉक्टर साहब, आपके 15 सेकंड ये स्टिग्मा को लेकर. मैं ये कहूँगा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों में आगाही की बहुत ज़रूरत है. साथ में ये है कि अगर आपके किसी भी फ़र्द में ऐसी नफ्सियाती तकालीफ का कोई भी सिम्टम आ गया और आपकी ज़िंदगी के में परेशानी डाल रहा है उस फ़र्द की, और आपकी फैमिली की ज़िंदगी में परेशानी डाल रहा है, ये अभी छोटा ज़ख्म है, ड्रेसिंग से ही मामला ख़त्म हो जाएगा. अगर आपने ड्रेसिंग नहीं की इनिशियल स्टेज पे, डॉक्टर के पास नहीं लाए, तो ये बड़ा घाव बन जाएगा और उस घाव को भरने के लिए फिर सालों साल लग जाएगा. ओके डॉक्टर माजिद, मुझे बिल्कुल आई एम ऑफ द बिलीव कि नाज़रीन को बहुत फ़ायदा होगा जो आपने अच्छे ख़यालात उनके साथ शेयर किए, बहुत फ़ायदा हुआ होगा. आप आए हमारे शो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जहांगीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, ये एक बहुत लंबा ये मौजू है, लेकिन जितनी जानकारी आपको मिली तो मुझे लगता है कि इससे आपका बहुत ज़्यादा इस्तेफादा होगा. अगले प्रोग्राम तक के लिए इस वक्त इजाज़त दीजिए. आदाब. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है. आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया. खट्टी